مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل صد احترام بھائی اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ کا کرم و احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اپنے گھر میں آنے کے لیے مخلوقات میں سے چن لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے. اور یہ اگر اس بات پہ تھوڑا تدبر کریں، تھوڑی فکر کریں، اگر سوچیں تو مسجد میں آنے کی توفیق ملنا، مسجد یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. دنیاوی اعتبار سے کسی شخص کا ملک کے اندر سب سے بڑی جگہ جو ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ ایوان صدر ہوتا ہے. سب سے بڑا عہدہ وہ ہوتا ہے. صدر مملکت کا جو گھر ہے، اس کا جو دفتر ہے، وہاں پر کسی کا آنا جانا ہو بلا روک ٹوک، کہ اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو کوئی جو ہے نا ٹوکنے والا نہ ہو، بلا روک ٹوک آنا جانا ہو، تو دنیا میں اس شخص کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں آنا جانا ہو کسی کا، کہ جس کا تعلق ایسا ہو، ظاہر ہے وہی جائے گا نا جس کا تعلق ہوگا، دوسرا تو نہیں جا سکتا. تو جس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی دروازے کھل جائیں اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا دوست ہے، یہ میرا پارٹی کا رکن ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ جو مسجد میں نہیں آتا اس کو وقت نہیں ملتا. اللہ نے اپنے گھر میں بلانے کے لیے اس کو توفیق نہیں دی. یہ بات ہے، اور اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے. یہ طے شدہ بات.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، یہ اس کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بار بار دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ 8 مرتبہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے. تو وہ گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں چن لیا ہے اپنی مخلوقات میں سے، اور اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور پھر خاص طور پہ جمعہ والا دن، اور پھر جو ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ خطیب کا کے آنے سے پہلے ماشاءاللہ حضرات آتے ہیں، بڑے اہتمام سے آتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن غسل کرتا ہے اچھی طرح، جمعے کی نیت سے صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، یہ ساری سنتیں ہیں جمعے کے دن کی سنتیں نا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا. اور اس کے بعد فرمایا پھر جو پیدل چل کر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں مساجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، اور باقاعدہ حاضری لگائی جاتی ہے. باقاعدہ حاضری لگتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. اور حاضری لگتی ہے کہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا. اور جب خطیب صاحب آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ حاضری رجسٹر بند ہو جاتا ہے. وہ حاضری رجسٹر جو ہے اللہ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے. تو فرمایا کہ اس آنے والے کے ایک ایک قدم پر ایک سال کے رات کی قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اتنا بڑا اعزاز. اور پھر دیکھیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو عارفین کی پہچان ہے نا، اللہ والوں کی پہچان ہے کہ وہ جیسا کہ علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیسا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں. تو یہ کیفیات اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دیں کہ جو عارفین کی کیفیات ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دیں. لیکن یہ یقین تو ہے نا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کے گھر میں حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کے پاس بار بار حاضری ہوگی، بس اس کے گھر میں آ کے، تو اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بار بار آ رہا ہے. یار کسی بندے کے پاس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جائیں نا، ترلا ماریں، منت کریں، کتنا بھی ظالم ہو نا وہ بھی مان جاتا ہے. یا اکثر دیکھتے ہوں گے یہ بعض دفعہ اشارے پہ رکتے ہیں نا، گاڑی رکتی ہے، موٹر سائیکل روکتا ہے، گاڑی روکتی ہے، فقیر کھڑے ہوتے ہیں، اب وہ مانگتا ہے اللہ کے لیے کچھ دے دو، بندہ اس کو کہتا ہے نہیں اللہ بنا کرے. وہ پھر کہتا ہے نماز نہیں آتا وہ، حالانکہ بندہ اس کو انکار کر دیتا ہے اللہ بنا. وہ پھر کہتا ہے کچھ دے دو بھائی،
اللہ کے لیے دے دو، پھر دعائیں دیتا ہے اللہ تم حج تے لے جائے، اللہ یہ کرے، تیرے بچے جی، یہ وہ اس طرح اس انداز سے وہ التجا کرتا ہے کہ وہی بندہ جو پہلے انکار کر چکا ہوتا ہے وہی اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیتا ہے۔ تو بندے کی یہ حالت ہے، تو اللہ کریم ہے، اللہ تو اربوں خربوں، یہ 70 کی تو مثال ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، رحم کرنے والا۔ اللہ تو اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے بندے سے۔ تو ہم جب اللہ کے گھر میں آ کے بار بار اللہ سے التجا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں عطا نہ کرے؟ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر وہ رب جو انتظار کرتا ہے، جو کہتا ہے میرے بندے میری طرف ایک قدم آئے گا، میری طرف ایک ہاتھ آئے، ایک بلشت آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا، ایک ہاتھ آئے گا میں قدم آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ اور پھر بندے سے جب مانگا جائے، ایک بندے سے ایک دفعہ مانگ لیا، دوسری دفعہ مانگ لیا، تیسری دفعہ دور دیکھے گا نا، وہ اپنی نظر ادھر کر لے گا، میں نے دیکھا ہی نہیں تجھے، آ گیا پھر فٹیک مان۔ یہی ہوتا ہے نا، کتنی دفعہ بندہ کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا حکمرانوں کو، بڑا شوق ہوتا ہے وزیر اعظم بننے کا، صدر بننے کا، بڑا طاقتور حکمران ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں پھر؟ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ دے دیں گے، ہم وہ دے دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہم مجبور تھے، ہم مجبور ہیں، نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جو اپنے اختیارات لینے کے لیے کسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا کچھ دیں گے؟ تو اللہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ یہ ساری جتنی مہنگائی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، ہر شخص پریشان، جو بیچارہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دیہڑی دار بندہ ہے، وہ تو پریشان ہے ہی، جو لاکھوں کمانے، کروڑوں کمانے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، یہ ایسے ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، ہماری پارٹی اقتدار میں آ جاتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، دوسروں کی آگے یہ کر دیا، یہ کر رہے ہیں نا۔ وہ کہتے اس نے کیا، وہ کہتے اس نے کیا، وہ کہتے میں نے نہیں کیا، وہ کہتے کیا کس نے؟ پھر سوال ہے نا، تم نے بھی نہیں کیا، تم نے بھی نہیں کیا، وہ کہتے اس نے کیا، کہتے اس نے کیا، وہ ذمہ دار، وہ ذمہ دار، تو کیا کس نے؟ سچی بات بتاؤں کس نے کیا؟ بتاؤں سچی بات؟ ہماری اپنے بدعملیوں نے کی ہے۔ ہماری جو اپنی بدعملیاں ہیں نا، یہ سبب وہ ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی خشکی کے اندر فساد ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی جو فساد ہے، وہ انسان کی جو ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اصلاح کب ہوگی؟ معاملات ٹھیک ہوں گے جب توبہ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے کاروباروں میں، تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ جب اللہ سے توبہ کرو، توبہ استغفار کرو۔ قرآن کہتا ہے استغفار کرو۔ اب مال میں برکت کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ہم۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر صرف ایک بندے کے حالات کو سدھارنا چاہیں تو اللہ نہ چاہے تو وہ ہو سکتے ہیں، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں عرض کیا کرتا ہوں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، بیماری ایسی لگ گئی،
سارا پیسہ غارت ہو رہا ہے، بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی، کدھر گیا ہو پیسہ؟ پیسے سے پھر کام بنتا ہے؟ حالات کا، صحت کا ٹھیک ہونا، تندرست ہونا، رزق میں وسعت ہونا، پریشانیوں سے نجات ملنا، آفات سے بچنا، یہ سارا اللہ کی طرف سے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، خود بتایا اللہ نے، استغفار کرو کثرت سے، توبہ کرو اللہ کو۔ یہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے اسباب اختیار کر رکھے ہیں ہم نے، جب تک ان سے رجوع نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اللہ اس کو راضی نہیں کریں گے، حالات نہیں ٹھیک ہوں گے۔ جتنے مرضی جو مرضی اقتدار بدل لیں، حکمران بدل لیں، جتنی مرضی پارٹیاں آ جائیں، جتنی مرضی چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو ایک بینک سے $2 ارب لینے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ان کو پیسہ دے دیں، لگا دیں، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال افغانستان کے اندر ساری دنیا نے مل کے کھربوں ڈالر وہاں انہوں نے غارت کر دیے، نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکے 20 سال میں؟ تو نظام کن کے کنٹرول میں آیا؟ کیونکہ وہاں معدنیات ہیں، ذخائر ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ وہاں زمین کے اندر، افغانستان کے اندر بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، گیس کے ہیں، سونے چاندی کے ہیں، جواہرات کے ہیں۔ اصل مقصد ان کا وہ ہے، اس لیے وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا کر سکے؟ ٹھیک کر سکے؟ کنٹرول کر سکے؟ نہیں۔ اللہ نے حالات کن کے کنٹرول میں دیے؟ جو چند لوگ تھے، لیکن اللہ والے تھے، اللہ والے تھے نا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور چند لوگ ایک طرف، حتیٰ کہ مسلمان ممالک بھی کفر کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ اعلانیہ کھڑے تھے، کچھ بزدلی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو پھر اللہ نے فتح کن کو دی؟ توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، اللہ کو راضی کرنے والوں کو، یا اسباب والوں کو؟ اسباب والوں کو فتح دی، کامیابی دی اللہ نے، توبہ کرنے والوں کو دی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو دی، اللہ کو راضی کرنے والوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا 1 روپیہ تھا تو افغانستان کے شاید 200 روپے ہوتے تھے یا 300 روپے ہوتے تھے۔ وہ ٹرالیوں میں رکھے نا پیسے لے کے آتا تھا، یہ ہاتھ ریڈی نہیں ہوتی مزدور والی، وہ ٹرالی رکھ کے لے کے آتے تھے تو پاکستانی 100 روپے ملتا تھا۔ اور آج پاکستان میں ڈالر جو ہے نا وہ تقریباً 250 کا ہو چکا ہے، اور افغانستان میں 80 روپے کا ہے۔ پیٹرول یہاں پہ 200 کتنے، تقریباً 67 روپے کا ہو گیا، تو افغانستان میں پاکستانی 49 روپے کا ہے۔ کسی زمانے میں آٹا، یہ چیزیں پاکستان سے سمگل ہو کے افغانستان جاتی تھی، اب وہاں سے سمگل ہو کے ادھر آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ بے شک مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ مغفرت اور معافی پر سب سے پہلے کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسیں گی، اور بارشوں کی پانی کی وجہ سے زندگی ہوتی، تمہارے باغات اگیں گے، کھیتیاں اگیں گی، ہریالی آئے گی۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ جب کھیتی بڑھے گی، جب کھیتیاں بڑھیں گی، ہریالی آئے گی، پھل لگیں گے، گندم اناج وافر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اس سے تمہارا مال بڑھے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بڑھے گا، خوشحالی آئے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور صحت ہوگی۔ جب صحت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے بچوں کو اولاد میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ اعلانیہ ہے، اور ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا۔
اور جس کاروبار کے لیے، جس تک و دو کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے دن رات ہم نے کھپا دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے، استغفار کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی طرف سے عنایت ہے کہ ابھی چند دن بعد وہ رات آنے والی ہے جو مغفرت کی رات ہے، شب برات جس کو کہتے ہی شب برات۔ شب کا معنی رات ہے فارسی میں، برات کا مطلب جن کو جہنم سے بری کر دیا گیا، جن کو پکڑ سے بری کر دیا گیا، وہ شب برات۔ اتنی عظمت والی رات کہ سیدنا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ ویسے تو پورا شعبان جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے، سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے کہ وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہیں رکھتے، سوئے ہوئے نہیں ہیں، تو میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو میں ڈھونڈنے کے لیے جب نکلی باہر دیکھا تو ظاہر ہے یہ 14 شعبان ہوتی ہے، 15ویں کی رات ہوتی ہے، تو اس میں مطلب چاند بھی جو ہے نا پورے عروج پر ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے۔ اور آج کل شہروں میں تو اتنا، چونکہ یہ دھواں وغیرہ اس کی پولوشن ہوتی ہے نا، گاڑیوں کے دھوئیں کی، فیکٹریوں کی، اور یہ جب گیس کے چولہے جلاتے ہیں ان ساری چیزوں کی، سگریٹ چلتی ہے، ساری چیزوں کا مجموع ہوتا ہے، ان کا دھواں ہوتا ہے، دھوئیں کی وجہ سے آسمان پر روشنی اتنی نہیں پڑتی۔ دیہاتوں میں جائیں نا تو بڑی کلیئر روشنی ہوتی ہے 14ویں رات کو، 14، 15، 13، 14، 15 کی راتوں کو بڑی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ میں نے دیکھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع ہے، وہاں پر کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے میری طرف جب دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھی کہ شاید آج میں کسی اور کے گھر میں چلا گیا تھا؟ انسانی فطرت ہے نا، بیوی کی فطرت ہوتی ہے۔ تو چونکہ صحابہ اور صحابیات تکلف نہیں کرتے تھے، عرض کیا جی بالکل میں یہی سمجھی۔ تو ماشاء آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، فی لیلۃ مبارکہ کا قرآن میں بڑی برکت والی رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور آج کی رات اللہ جل جلالہ دنیا کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ کیونکہ عرب کے اندر آج بھی اس کا بکریاں پالنے کا بڑا رواج ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو تمام کی ہے، وہ ہے بکری پالنا ہے۔ اور وہاں پر جس طرح ہمارے ہاں یہ مقابلہ ہوتا ہے نا، دکانوں کا، فیکٹریوں کا، بازاروں کا، بلڈنگوں کا، گھروں کا، میرے اتنے گھر، میرے اتنے گھر، میرے اس زمانے میں وہاں ان کے یہاں رواج ہوتا تھا اونٹ پالنے کا۔ آج بھی وہی ہے، فلاں کے اتنے 1000 اونٹ ہیں، اتنے لاکھ اونٹ ہیں، اس طرح کی ترتیب ان کے آج بھی چلتی ہے۔ بکریاں اتنے لاکھوں میں ہیں، بکریوں اور اونٹ کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں۔ جتنی جس کی زیادہ قبیلے کی بکریاں ہوتی ہیں نا، وہ بکریوں اور اونٹوں کی بنیاد پہ بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے آج بھی۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ایک مشہور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں زمیندار ہو، جتنا مرضی پیسہ اس کے پاس، وہ کہتے ہیں زمینیں ہیں، کوئی زمین کہتے نہیں، کہتے تو فارغ ہے، تو زمیندار نہیں ہے۔ تو وہاں ان کے ہاں بھی یہی رواج، جتنا مرضی پیسہ ہو لیکن اگر ان کے پاس اونٹ نہیں ہے، بکریاں نہیں ہیں، تو وہ قبیلے کا سردار نہیں مانتے اس کو، ویسے ہی ہے، کہتے ہیں یہ قبیلہ فارغ ہے۔ تو عرب کے اندر اس زمانے میں قبیلہ بنی کلب جو تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ بکریاں لاتعداد تھیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ مثال دی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دے کے امت کو سمجھانے کی، یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ پہلے تو بکریاں کی تعداد ہی ان گنت ہے،
قبیلہ بنی کلب کی اتنی بکریاں تھیں کہ کوئی بھی اس کو گن نہیں سکتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں ایک بکری کے بال پر، ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے جدید سائنس کے دور میں کہ جب کہ فضا کے اندر خلیات کو بھی پکڑا جاتا ہے اور ان کا حجم بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی 1 اسکوائر فٹ میں کم سے کم اتنے لاکھ خلیات ہیں. وہ ذرے نہیں، آپ دیکھیں وہ خلیات کہتے ہیں وہ جو بعض دفعہ جب اندھیرے کے اندر باہر سے دھوپ آتی ہے نا، روشنی آتی ہے، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں نا تو اس کے اندر بڑی ایسے عجیب مخلوق ہوتی ہے، اس کے اندر پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، یہ فضا میں. تو ان کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے آج کے جدید سائنس کے دور میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آج کا جدید ترین جو سائنس کا دور ہے وہ ایک بکری کے جسم کے بالوں کی تعداد بتا سکے یا گن سکے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد ہوا ہو کہ نہیں بتا دے کہ نہیں اس بکری کے جسم پر بال کتنے. وہ انسان کا سر ہے چھوٹا سا، اس کے سر کے بال نہیں گنے جا سکتے. تو بکری کا جسم کافی بڑا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ جل جلالہ، یعنی مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ آج کی رات عام معافی کا اعلان ہے. عام معافی کا اعلان ہے. کوئی مانگنے والا تو بنے، وہ مانگے تو صحیح اللہ سے، توبہ کرے تو صحیح. تو یہ سمجھایا گیا کہ اتنی عام معافی ہے، اتنی عام معافی ہے کہ اللہ مخلوق میں سے، مسلمانوں میں سے اتنے لوگوں کو بخشیں گے کہ جتنے قبیلہ بنی کلب کے جسموں پر بال، بکریوں کے جسموں پر بال. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کو فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس دن بھی معافی دی، ان کو معافی نہیں ملے گی الا یہ کہ وہ توبہ کریں. شراب پینے والا، سب سے پہلے اس میں ماں باپ کا نافرمان، جن کو ہم کہتے ہیں ابا جی تمہیں کی پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے، اماں جی وہ تو انہوں کی پتہ ہے. یہ تو ہمارا زمانہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارا دور ہے. آپ کا زمانہ اور تھا، ہمارا اور ہے. بھی ہاں والد صاحب لوگ جو ہے نا ان کے زمانے میں لوگ منہ سے روٹی کھاتے تھے، اب شاید ناک سے کھا رہے ہوں گے یا کانوں سے کھا رہے ہوں گے. پہلے لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب کہیں اور جگہ سے دیکھ رہے ہوں گے. زمانہ وہی، انسان بھی وہی ہے، سوچ بدلی. وہ والدین جن کی وجہ سے وجود ملا ہے دنیا میں آج، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں بیٹھنا سکھایا، ہمیں چلنا سکھایا، آج اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے تو ہم کہتے ہیں تو انہوں کی پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا. قرآن نے کیا، قرآن نے جہاں بھی اللہ کی عبادت کی بات کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ جہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت کی بات کی ہے، اور ساتھ کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری کو لازمی قرار دیا ہے، اور ہم والدین کی خدمت کرنا یا ان کی فرما برداری کرنا اس کو سوچتے ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہاں حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو معافی نہیں ملے گی جو والدین کا نافرمان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوتاہی سے معاف فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خدمت یہ ہے کہ ان کو ہر وقت ان کو قرآن پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کوئی بھی اچھے اور نیک کام کر کے ان کو اصالِ ثواب کیا جائے جو ان کے جانے کے بعد ان کی خدمت. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے والدین ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز دیا ہے کہ جو دنیا کے اندر ان کی زندگی میں جو ان کی دعائیں اور ان کی وجہ سے جو برکتیں نا ان کے مرنے کے بعد بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ختم نہیں کرتے. فرمایا جو شخص والدین کی یا دونوں میں سے ایک کی جمعے والے دن قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، دعا کے لیے جاتا ہے،
اور اگلے جمعے پھر جاتا ہے، اللہ اس دونوں جمعے کے درمیان اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ماں باپ کی قبر پہ جانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ تو اس رات کے اندر اس کو معافی نہیں ملے گی، انہیں یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اللہ تو فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کرے گا تو توبہ کے بعد سچے دل سے، صدقے دل سے جب توبہ کر لے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو ایسے معاف کر دیں گے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بندہ تو پھر بھی معافی کے بعد بھی کبھی نہ کبھی تانا دے ہی دیتا ہے نا، ہاں ہاں بتا میں نے تم جو میں نہ کی دس۔ اللہ نہیں تانا دیتا، اللہ تانا نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو ایسے پاک کرے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ان فرشتوں کو کے ذہنوں سے وہ بات کو نکال دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اللہ ایسے پاک کرتا ہے۔ اور دوسرا سود خور، جو سود کا لین دین کرتا ہے۔ تیسرا شراب خور، جو مستقل شراب کا عادی ہو۔ چوتھا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، سب سے پہلا مشرک ہے اللہ سے شرک کرنے والا، اور دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان، پھر تیسرا چوتھا۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر جادو کرنے والا، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ اور ایک اور بات جو بڑی عام ہو چکی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ بغض اور کینہ میرا نہیں خیال، ہم جتنے یہاں بیٹھے نا مجھ سمیت دیانتداری سے ہم سوچیں نا تو کسی نہ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ضرور ہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہے نا، کسی نہ کسی کے بارے میں بغض ضرور ہے ہمارے دل میں۔ کینہ کیا ہے؟ بغض کیا؟ دل کے اندر نفرت، یہ کینہ ظاہر نہیں کرنا، دل کے اندر کیا بندہ نہیں صحیح، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلان ہے، رتے چڑھے گا نا دساں گا نا، ظاہر بیٹھا ہے بالکل، ظاہر کچھ نہیں ہے، اندر دل کے اندر یہ کینہ جب ظاہر کر دیا وہ نفرت بن گئی۔ کینہ یہ کہ دل کے اندر کسی کے لیے نفرت کو پالنا، بغض کو رکھنا، یہ اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے مجھ سمیت کوئی بھی اس میں بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کینہ ہوگا اس کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کینوں سے پاک، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو کینے اور بغض سے پاک نکال کر، پاک کر کے صاف ستھرا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف کرنا ہے، اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اس پر روایات میں آتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ اس رات اور اس دن میں، اور وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا کہ منادی آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق میں وسعت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے مال اور اولاد میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کو برکتیں عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور یہ آ رہی ہے آج تقریباً ہوگی 9 شعبان ہوگا، منگل اور بدھ کے درمیانی رات، آج 7 مارچ وہی بنے گی، منگل اور بدھ کی درمیانی رات جو ہے یہ عبادت کی رات، اور دن جو ہے یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اور ویسے بھی سنت بھی ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایام بیض جس کو کہتے ہیں، میں کہ جس نے 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیے اس کو سارا پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے 13، 14، 15 ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاندوی کے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے تو اللہ نے پہلے کر دیے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا سب کچھ، لیکن اس میں نا فیہا انا کنا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر اللہ جل جلالہ احکامات جو ہیں لوح محفوظ سے جو شب قدر میں اتارے گئے ہیں، وہ اس رات کے اندر اللہ جل جلالہ ان فرشتوں کے جنہوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں ان کے ذمے یہ کام لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کی جان کنی کرنی ہے، فلاں نے پیدا ہونا ہے، فلاں نے موت کرنی ہے، فلاں کو اتنا رزق ملنا ہے، فلاں کو اتنا رزق کم کر دینا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ لوح محفوظ میں تو اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہوا ہے۔ ہر رات کے اندر 1 سال کا نصاب جو ہے وہ کام کرنے والے فرشتوں کے ذمے لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے بارے میں موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت روزے میں ہوں۔ اس لیے یہ بڑے اہتمام کے رات اور بڑے عبادت کے دن آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ یہ ساری عبادت نفلی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ عبادت نفلی ہے، اور نفل جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنی خلوت ہوتی ہے، یعنی اخفا ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جتنی خلوت ہوتی ہے یعنی خفیہ ہو، جتنا چھپا ہوا ہو، اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ قبول ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت جو ہے نفل عبادت کسی بھی قسم کی، چاہے وہ نماز ہے، وہ ذکر ہے، کچھ بھی ہے، اس کی اجتماعیت کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتفاق سے ایسا ہو کہ چونکہ گھر کے اندر وہ ماحول نہیں بنتا تلاوت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، تو ایک آدمی وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، کوئی دوسرا بھی آ گیا، 3، 4، 5، 6، 10 لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد میں آ گئے، لیکن مسجد میں آگے کی اپنی اپنی الگ الگ نوافل پڑھیں، اپنی اپنی الگ الگ تلاوت کریں۔ اجتماعی نماز کی قرآن و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ ساری رات جو ہے نا، خاص طور پہ جو گھر میں بیچارے بزرگ ہیں، وہ تو ہم ان کو بدنیت نہیں کہتے ہیں یعوذ باللہ، مطلب وہ بیچارے نیک نیت تھی کہ بنیاد پہ چلو یار لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، وہ گھروں سے جو ہے نا والدین سے اجازت لے کے جاتے ہیں جی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تلاوت تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں، پھر جو کچھ بار بازاروں میں ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو صبح گھر میں آتے ہیں جی بڑی والدین سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بڑی عبادت کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ عبادت وہی ہے، کوئی بھی عبادت جب قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو وہ عبادت ہوگی۔ عبادت تب ہی عبادت بنے گی جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جب اپنی مرضی کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ گمراہی کا سبب بنے گی۔ مثال کے طور پہ اب قرآن میں تو آیا اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، ٹھیک ہو گیا نا؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ کس نے بتایا ہے کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کون کون سے وقت میں نماز پڑھنی ہے یہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت کے اندر 1 رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، 1 تشہد کرنا ہے۔ اور ایک آدمی اب سجدہ اللہ کو سب سے محبوب جو عبادت ہے نا وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سب سے محبوب عمل اللہ کو سجدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، اللہ اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے اللہ کو، وہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تم نے کہا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ تو دنیا میں جائے گا، اس کو اختیار دے گا نافرمانی کے تو فساد کرے گا، یہ تو خون بہائے گا۔ اعتراض کیا تھا نا، قرآن کہہ رہا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتے دیکھو تم نے کہا تھا نا تیرا بندہ فساد کرے گا، دیکھو میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کو سب سے محبوب عمل سجدہ ہے۔
اچھا ایک بندہ یہ کہے جی میں نے نفل پڑھنے ہیں، سراج التسبیح پڑھنی، کوئی بھی نفل پڑھنے ہیں، تو میں نے 2 کی بجائے 3 سجدے کرنے ہیں کیونکہ اللہ کو بڑا محبوب ہوں میں نے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ ایک بندہ کہے جی ورکعوا مع الراکعین، اللہ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو میں نے 1 کی بجائے 2 کرنے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جو حکم، جو عبادت اللہ قرآن میں، قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے، اور جو اپنی مرضی سے ہے نا میرے بھائیوں وہ عبادت نہیں، وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے رہتے ہیں۔ اور بدعت کو گمراہی کیوں کہا؟ بدعت کو گمراہی کیوں کہا؟ کہ وہ بیچارہ جو کر رہا ہے وہ انجانے میں اس بے دینی کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو جو بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے وہ توبہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو کہتا ہے میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ بیچارہ جاہل ہے، انجان آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے کسی سے بات سنی، کوئی ادھر سے سنی، کوئی ادھر سے سنی، 4-5 باتوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی بات اپنی ذہن سے بنا کے اس کو جوڑ دیا اور کہہ دیا یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کون سی عبادت ہے؟ بولو، جو قرآن و سنت، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عبادت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کا دن ہے، اس کے اندر یہ توبہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ موقع دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے شعبان میں ہمارے پاس موجود تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے، اب نہیں ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں کس کس کو موقع ملے گا۔ یہ تو کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے باہر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے دے تو ہمیں اس رات کے اندر اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اور ایک دوسری بات، آج کل بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، کہہ رہے جی جیل پر ہو تحریک، وہ فلانی تحریک، وہ فلانی تحریک۔ بھائی ان سے کہیں بھائی وہ تم اپنی سیاسی تحریکیں چلاتے رہو، سب سے بڑی تحریک ہے مسجد بھرو تحریک۔ جب تک مسجد بھرو تحریک نہیں چلے گی، مسجدیں نہیں بھریں گی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، نہیں اللہ ٹھیک ہو سکتے، جتنے مرضی تحریکیں چلا لو۔ اور دیکھیں نا اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے جیلوں میں جا رہے ہیں، اس کو راضی کریں، ہمارا لیڈر کو پتہ چلے گا، تصویر آ جائے گی، نام آ جائے گا، واہ 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 ہمارا لیڈر ہم سے راضی ہو جائے گا، یہی ہے نا۔ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیل میں جانے کی ضرورت ہے؟ پرچہ ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہو پرچہ ہوتا ہے؟ جیل جانا پڑتا ہے یا جلوس کے نکالنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں؟ پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا تو آسان حال ہے بھائی، اچھے طریقے سے وضو کرو، مسجد میں آؤ، مسجد میں نہیں گھر میں 2 رکعت نفل اللہ چلا دو، توبہ کرو، اللہ راضی۔ اور جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے نا کوئی بھی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے نا توبہ کرتا ہے، اور پھر الفاظ بھی یہ ہیں کہ جب بندہ یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں، نہ تیرے سوا کوئی معافی مانگنے کا اور دوسرا در نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی معافی مانگنے والا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ 3 دفعہ کہتا ہے نا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے، مولانا عمر صاحب پانین پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا بڑا اہتمام کرواتے تھے، اور ان کے بیٹے مولانا یونس صاحب رحمۃ برکات وہ بھی کہتے جب بھی مانگو خلوت میں، علیحدگی میں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے یہ 3 دفعہ یہ جملے لازمی کو، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ میں جب 3 دفعہ کہتا ہے نا تو اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق اللہ پھر مسکراتے ہیں بندے کے اس جملے پر، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو یقین ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہم معافی مانگنے والے تو بنے۔ دیکھیں نا ہم لیڈروں کو راضی کرنے کے لیے یہ پتہ نہ، ہمارے مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کو بڑا بہترین جملہ فرماتے تھے اپنے انداز میں، فرماتے تھے یہ لیڈر جو ہے نا یہ لیڈر نہیں گیدڑ ہے۔
یہ کبھی کدھر ہوتے ہیں کبھی کدھر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سب کی یہی حالت ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ میرا لیڈر مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی بھی ہے, کسی بھی جماعت میں, چاہے وہ مذہبی ہے, سیاسی ہے, کچھ بھی ہے, وہ محلے کا ہے, وہ شہر کا ہے, وہ ملک کا ہے, اتنے پاپڑ بیلتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, دھوپ, گرمی, سردی, بارش, شدت, میرا لیڈر راضی ہو جائے. کاش ہم اس سے صرف 10 گنا, عشر عشیر جس کو کہتے ہیں نا, 10 گنا کم, بڑھ نہیں, 10 اس سے کم محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لینا, تو پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے نا, تو پھر صرف اللہ نہیں راضی ہوتا, پھر صرف اللہ نہیں راضی ہوتا. اللہ جو عرش کے فرشتے ہیں نا 7, اللہ ان کو کہتے ہیں میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں, اب تم بھی اسے راضی ہو جاؤ. اور وہ فرشتے اپنے جو نیچے والے 19 فرشتے ہیں, اللہ وہ فرشتے پھر ان کو کہتے ہو بات سنو, اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا ہے, تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ. اور یہ نیچے بھی اعلان کر دو. وہ پھر آسمان 7ویں پہ, پھر 6 پہ, پھر 5ویں پہ, پھر 4 پہ, پھر 3 پہ, پھر 2 پہ, پھر آسمان دنیا پہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے, سن لو تمام مخلوقات, فلاں بن فلاں سے اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا, اب تم بھی راضی ہو جاؤ. فرمایا پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اللہ کی رضا یہ رضا ہے. اور اللہ مانتا کیسے ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ سے, سچے دل سے. میں کہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو زمین پر گرنے سے پہلے آنسو آئے. اب دیکھیں نا کتنا وقت لگتا ہے. اللہ کے خوف آیا, دل میں خوف آ گیا, یار اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کیا جواب دوں گا, بڑی نافرمانیاں کرنی ہے میں نے, بڑے بڑے جرم کرنی ہے, بہت بڑا مجرم ہوں. یار بندہ دوسروں کے سامنے تو معزز بنتا ہے نا, بندے کو تو پتا ہے نا, خود کو تو پتا ہے میری کیا اوقات ہے, پتا ہے نا, تو اللہ سے بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مناجات. یہ اللہ سے باتیں کیا کرو چھپ کے, رات کو اٹھ کے نا نفل پڑھو, 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اللہ سے باتیں کرو. اس کو بزرگ کہتے ہیں مراقبہ, اسی کو کہتے ہیں. کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے. پھر اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو. دیکھو نا گھر میں ماں ناراض ہو, پیسے نہ باپ پیسے نہ دے رہا ہو, ماں پیسے نہ دے رہی ہو, نہیں دے رہے, بندہ چپ کر کے جا کے ماں کو راضی کرتا ہے. دوسرے بہن بھائی نہیں ہوتے, جا کے چپ کر کے ماں کے پاؤں دباتا ہے, گھٹنے دباتا ہے, ڈانگیں دباتا ہے, امی جی دے دو پیسے, ان تو کچھ نہیں ہے نا. اللہ کو اس سے اربوں کھربوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ, جو بندہ اللہ کو مناتا ہے. تو اس لیے رات کو اللہ کو منانا ہے. اللہ کو منانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف اتنی محنت ہے رات اٹھنا ہے, یا دن کو بھی علیحدگی میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ جائیں, نکر میں بیٹھ جائیں, اللہ سے باتیں کریں, توبہ کریں, پھر دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا, کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا میری عبادت قبول ہوئی؟ فرمایا جب دوبارہ تمہیں دعا مانگنے کا دل کرے. سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے. جب دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا دل جائے کہ میں پڑھوں, تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے, سمجھو تیری دعا قبول ہو رہی ہے, تیری نماز قبول ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو وقت بڑا کم ہے, کوئی پتہ نہیں کس کا بلاوا آ جائے. اس لیے جو وقت ملا ہے, جو رہ گیا ہے, جتنی ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کرنی, بڑی بڑی زندگی گزارنی ہمیں, اب اللہ سے توبہ کرنے کے. اور جو حالات بن گئے ہیں, جو حالات بن گئے ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پھر وہ جملہ دہراتا ہوں, ساری دنیا کی طاقتیں مل کے پیسے اکٹھے کر کے, چندہ اکٹھا کر کے, اربوں کھربوں ڈالروں کے ڈھیر لگا دے پاکستان میں, لیکن جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, جو مرضی کر لیں. اور پچھلے 70 سالوں سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں, مولانا منظور صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث تھے, جامعہ خیر المدارس ملتان کے, بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو ایک دفعہ بیان میں ارشاد فرما رہے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ پرویز مشرف جا رہا تھا نا
اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو زرداری کی آنے کی باتیں چل رہی تھی کہ زرداری صدر بننے والا ہے. تو فرمانے لگے کہ بھئی وہ بڑے مطلب مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے, بڑے چٹکلے وغیرہ علمی چٹکلے بھی حضرت فرماتے تھے, خوش مزاج آدمی تھے. تو فرماتے کہ ہاں ہاں بڑے خوش ہو تم, کہ جی پرویز مشرف جا رہا ہے, زرداری آ رہا ہے, زرداری آ رہا ہے, ایک زرداری سب پہ باری, اس طرح انداز میں اپنے کہتے بڑی بغلیں بجا رہے ہو, یعنی وہ چلا گیا, وہ ظالم چلا جائے گا, دوسرا آئے گا, ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو پوچھنے لگے کہ بھی یہ بتاؤ یہ پرویز مشرف کب آیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا جی اکتوبر 99 میں. تو میں نے کہا آج کتنا غالباً 2007 تھا شاید, یہ 8 تھا میرا خیال, یہ جب وہ چینج ہوا نظام 7-8 کی بات ہے میرا خیال. لوگوں نے کہا جی 8 تھا یا 7 جو بھی تھا, لوگوں نے کہا جی یہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ 99 میں جو تمہارے اعمال تھے اور آج کے جو تمہارے اعمال ہیں اس میں بہتری آئی ہے کہ بدتری آئی ہے؟ تمہارے اعمال 99 سے لے کے آج تک بہتر ہوئے ہیں کہ بدتر ہوئے ہیں؟ اگر تو تمہارے اعمال بہتر ہوئے ہیں تو پھر تمہارا حکمران بھی بہتر آئے گا, اور اگر تمہارے اعمال بدتر ہوئے ہیں پہلے سے تو پھر تمہارا حکمران پہلے سے بھی زیادہ ظالم آئے گا. یہ تو اللہ کے نبی کا اعلان ہے, اللہ کا فیصلہ, اللہ کے نبی کا اعلان ہے. اعمالکم امالکم, جس طرح تمہارے اعمال اوپر جائیں گے اللہ تمہارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط فرمائیں گے. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے حکمران نیک اور صالح ہوں گے, تمہارے اعمال بدتر ہوں گے حکمران ظالم ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں کسی کو احساس ہے, لوگ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ, والدین بچوں خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں لاہور کی خبر تھی, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بڑی چلی گئی, ایک جو ہے نا وہ والدین اپنے 5-6 بچوں کو لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں کہ بچے برائے فروخت, کسی کو خرچ ان کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی کل کی خبر تھی کہ مطلب والدین نے دونوں نے خودکشی کر لی, 4 بچے جو ہے نا 4 یا 5 بچے بھی تھے, 4-5 دن پہلے 5-6 بچوں کو پہلے خود ذبح کیا, پھر اپنے آپ کو انہوں نے دونوں کو پھانسی سے اپنا بیوی کو ذبح کیا, بچوں کو ذبح کیا, اور پھر خود پنکھے کے ساتھ لڑ کے خودکشی کر لی. لیکن کسی کو احساس ہوتا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اپنے اقتدار کی رسا کشی میں لگے ہوئے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ آپ کے وفادار نہیں ہیں. جو مرضی پارٹی ہے, جو مرضی پارٹی ہے, مجھے کسی پارٹی سے میں نام نہیں لیتا ہوں, کسی بھی پارٹی کا شخص ہے, اس کو صرف اپنی ہوس ہے, اپنی مال کی, اپنے اقتدار کی, اپنی آل اولاد کی ہے. یہ ہم صرف ہمیں انہوں نے پاگل بیوقوف بنایا ہوا ہے, نعرے لگاتے ہیں ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. او بھائی وہ تو اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے, ہمارے کیا کریں گے؟ وہ اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. یہ جو ایک دوسرے پہ مقدمے کرتے ہیں, وہ فلانے پہ کر دیا, فلانے پہ کر دیا, وہ اس بات کے مطلب ہے کہ وہ اپنے حالات معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اقتدار میں آ کے بھی نہیں ٹھیک کر سکتے. اب میں ایک مثال دینے لگا, میں طرفداری نہیں کرتا ہوں, نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. نواز شریف پر مقدمات ہوئے نا. اچھا پہلے تو ان کے مخالف تو انہوں نے کر دیے, وہ جھوٹے سچے, ہماری اس پہ بحث نہیں ہے, مقدمے ہو گئے. اب تو بھائی ان کی اپنی اقتدار ہے, اب کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ لوگ, پنجاب میں دوسری پارٹی کا اقتدار تھا, پنجاب میں ان کے خلاف کام ہو رہا تھا, وہ اپنے پرچے ختم کر سکے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اللہ کی طرف سے, یہ من جانب اللہ. جب لوگ ظلم, جب کوئی بھی, وہ میں ہوں, آپ ہے, سیاسی یا مذہبی یا کچھ بھی ہے, جب بھی کوئی ظلم کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. مظلوم کی جو بد دعا ہے نا, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کسی کو فوری پکڑتا ہے, کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے. تو جب اللہ کی پکڑ میں آتا نا, ان بطش ربک لشدید, پھر اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں ان کے پیچھے نہ لگے, جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں نا اس کے پیچھے لگے. اور وہ کون ہے؟ بولیں اور زور سے بولیں. حالات کو سازگار کرنے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مہنگائی سے نجات دینے والا کون ہے؟ رزق میں وسعت دینے والا کون ہے؟ بیماریوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ وحدہ لا شریک.
اور اس کو منانے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا نا، کوئی نعرے نہیں لگانے پڑتے، کوئی پیسے بینر نہیں لگانے پڑتے، کوئی 2000 3000 بندوں کا جلوس نہیں نکالنا پڑتا۔ ٹکٹ لینے کے لیے تو جلوس نکالنا پڑتا ہے نا، طاقت شو کرنے کی جاتی ہے، اتنے بندے خرچے کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے جلسوں میں لگا دیے جاتے ہیں کہ جی مجھے ٹکٹ مل جائے۔ اس لیے کہ میں نے کیوں وجہ ٹکٹ اسی کو ملے گا نا جس سے لیڈر راضی ہوگا۔ بات وہ اسی نقطے پہ آ گئی کہ لیڈر کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی خرچ کر رہے ہیں، پولیس سے ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وضو کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، چند کلمے ہیں جو دل سے کہنے ہیں، دل سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے بڑے جرم کرنی ہے، میں نے بڑی نافرمانی ہے، یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ توبہ کی 3 شرطیں نا، پہلا جو بھی جرم کیا ہے اس کو چھوڑ دے، جو بھی گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کو چھوڑ دے، ٹھیک کر رہے ہیں چھوڑ دے۔ دوسری بات، دل کے اندر ندامت ہو، اللہ میں نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے، بہت غلط کیا ہے، اور مجھے معاف کر دے، میں نے بہت جرم کیا ہے، بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری بات، آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم، یا اللہ میں یہ جرم دوبارہ نہیں کروں گا، میری توبہ، یہ دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھیں حالات کیسے سدھرتے ہیں، پھر ہمارے انفرادی حالات بھی، اجتماعی حالات بھی، ملکی بھی، اور پوری دنیا کے حالات سدھریں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کسی قوم کا کوئی شخص انفرادی طور پہ فرد واحد اپنے آپ کو حالات کو ٹھیک کرنے کے ارادہ اور عزم صمیم نہیں کرتا اور اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کرتا، اللہ فرماتے میں بھی اس قوم کی حالت کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اب اللہ نے پوری من حیث القوم اجتماعی طور پہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے کا جو نظام ہے، جو شرط ہے، وہ اللہ نے رکھ دی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ۔ میں کسی کو ٹھیک تو نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ مجھے تو پتہ ہے نا میں نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، میں نے اللہ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں نے مانگی، کوئی مانگے نہ مانگے، میں نے اللہ سے معافی مانگی، کوئی راضی کرے نہ کرے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی مسجد کا نظام، تو کہ ہمارے ماموں مولانا نصیر الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، یہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے محلے والوں نے یہ سارا مل کے، یہ غالباً میں نے 85-86 کے زمانے میں کیوں نہیں مسجد بنی گئی نا چھوٹے دن، تو ماشاءاللہ 2010 کے بعد جو ہے نا اس کے حالات جو ہے نا دن بدن بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ تو قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ شاید اس کو شہید کر کے دوبارہ نئے سرے سے مدم نقشے کے ساتھ ذرا وسعت کے ساتھ جو ہے نا اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ سارا، وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، چلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو بھئی یہ تو اللہ کے گھر کے بنانے کی نیت ہے۔ اب دیکھیں نا بندہ اس مہنگائی کے دور میں بھی مکان بننے رک رہے ہیں، زیادہ بن رہے ہیں، بات صحیح ہے، زیادہ بن رہے ہیں، مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے۔ 5 مرلے کا مکان جو پہلے 28-30 لاکھ میں بنتا تھا، اب وہ تو 70 لاکھ میں بنتا ہے، پھر بن رہے ہیں، اور دن بن رہے ہیں۔ تو اللہ کا گھر بھی تو بننا چاہیے نا، جہاں ہم اپنے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کا بھی تو اہتمام ہوتا ہے نا جی۔ اور پھر اللہ کے نبی کے اس پر مہر ہے، گارنٹی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کون ہے جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے؟ کوئی انکاری ہے؟ انکار کرتا ہے میرا جنت میں گھر نہ بنے؟ اور میں اللہ کے نبی کی گارنٹی یہ ضمانت ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دیں گے۔ اچھا اور تو پتہ نہیں ہمارے اعمال کوئی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، قبول ہونے کہ نہیں ہونے، کیا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کے ساتھ باقی اعمال کے ساتھ تو قبول ہونے کی شرط ہے نا، کہ قبول ہوگا تو اجر ملے گا۔ اور بھئی اس کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ تو جنت میں گھر تبھی ملے گا نا جب سارے گناہوں سے معافی مل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر پیسہ خرچ کرے گا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے لیے صدقہ جاریہ،
جب تک مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے ایک ایک نمازی کا جو اجر و ثواب ہے اللہ اس تعاون کرنے والے کے ساتھ پورا پورا ثواب اس کو بھی عطا فرماتے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ پیش ہوگا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، بڑے بڑے دفتر اس کے کھاتے میں ہوں گے، کہیں گے یا اللہ یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ جملہ کہے گا، اللہ اپنے شان قدرت کے مطابق مسکرائیں گے اور بندے پہ پیار ہوئے گا، نہیں میرے بندے یہ مذاق نہیں ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، میری تو زندگی نہیں دی اتنی، میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، پھر یہ اتنے بڑے نیکیوں کے ڈھیر کیسے لگے؟ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے یہاں مذاق نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی اور کی نیکیاں ہیں، یہ تیری ہی نیکیاں ہیں، یہ جو تو نے وہ فلاں جو مسجد میں اپنے پیسے لگائے تھے نا، مسجد مکمل ہوئی تھی، ایک اینٹ بھی لگائیں گے نا تو مسجد کے مکمل ہونے کا حصہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ایک اینٹ لگانے سے کیا فرق پڑے گا، ایک اینٹ بھی لگے گی تو مسجد مکمل ہونے کا حصہ ہے، ایک اینٹ نہ لگے، میرے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں میں وہ نہ دوں، مسجد کی ایک اینٹ رہ گئی مکمل ہو گئی، وہ بھی حصہ ہے اس کا۔ فرمایا کہ جب اس کو وہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ جو مدرسے میں پیسے لگائے تھے نا، یہ جو مسجد میں پیسے لگائے تھے، یہ کسی کو قرآن کریم لے کے دیا تھا وہ پڑھتا رہا، یہ مسجد میں تو نے مصلی رکھوایا تھا وہ نماز، تو جتنے لوگ ان پہ نماز پڑھتے رہے، جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہے، جتنے لوگ نیکی کرتے رہے، یہ جو فلاں جگہ پہ تو نے ایک نلکا لگایا تھا پانی کا، جتنے لوگ پانی پیتے رہے، یہ فلاں جگہ پہ تو نے ایک درخت لگایا تھا، جتنے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہے، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، اللہ فرمایا تو مر گیا تھا، تیرا کھاتا تو بند ہو چکا تھا، وہ تو صدقہ جاریہ شروع کیا تھا نا، یہ سارے وہ جمع ہے تیرے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمارے دنیا کے سارے کاروبار بند ہو جانے ہیں، ہے نا؟ اللہ وہاں فرمائے حالات اس طرح بن گئے کہ جیتے جی بند ہو رہے ہیں کاروبار، ہے نا؟ جیتے جی بند ہو رہے ہیں۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے مجھے بھی بتا رہا تھا کہ میں پہلے جاب کر رہا تھا کسی ٹیکسٹائل مل میں، اب حالات خراب ہو گئے، انہوں نے جواب دے دیا، جیتے جی بند ہو گئے کاروبار، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن ایک کاروبار ایسا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا نا کہ جب تو دیکھے نا کہ دنیا کے تمام کاروباروں سے تجھے نقصان ہو رہا ہے، جہاں جہاں انویسٹمنٹ کیے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اللہ سے کاروبار کر کے دیکھ، جس کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا دے دنیا، آگے کیا کہتے ہیں؟ دے دنیا 70، یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ہمارے بڑوں نے نا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، ایک دو گے 10 گنا کم سے کم ملے گا، 10 گنا، 10% نہیں، 10 گنا، 100 کیا 10 نہیں ملیں گے، 100 انویسٹمنٹ کی ہے 10% ہی ہوتا ہے کہ 10 روپے ملیں گے، اور 10 گنا کا مطلب ہے 100 روپے انویسٹمنٹ کیا 1000 روپے ملے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نا کہ پھر اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ، پھر دیکھ کیسے تجھے نفع ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ساتھی ماشاءاللہ پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، مجھے ماشاءاللہ بتایا قاری صاحب نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ بڑا اچھا نظام ہے آپ حضرات نے یہاں بنایا ہوا ہے، معاونین نے، محلے والوں نے، کہ جی کسی نے مہینے کا بل اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، کسی نے آٹا اپنے ذمہ لیا ہے، کسی نے گھی اپنے ذمہ لیا ہے، سب کچھ لیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے، اور یہ یقیناً یہ سارے کے جو اسباب ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا کھانا پلانا، ان کے اہتمام کرنا، نماز پڑھانے والوں کے لیے اہتمام کرنا، نماز پڑھنے کی جگہ کا اہتمام کرنا، یہ سارے کے سارے وہی اسباب ہیں جو دے دنیا ستر آخر والے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے قرآن میں، کہ کم سے کم 10 گنا، اور پھر اللہ تو پھر اللہ نہ ہے، پھر اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جس کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ نے 70 پر بھی حد نہیں مقرر کی، جتنا پھر 700 گنا پر بھی گیا ہے، آگے پھر فرما دیا کہ جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی اس کا اجر اضافہ فرماتے رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ جو ترتیب آپ حضرات نے مشاورت کی ہے یا ہو رہی ہے آپ کی مشاورت، وہ پلان بن رہا ہے مسجد کو شہید کر کے دوبارہ اچھے طریقے سے بنانے کا، اس میں بھی تمام حضرات جو ہے نا
بھرپور حسب سابق جو معاونت فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، استطاعت سے بڑھ کر معاونت فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور جو اگر کوئی کمی کی کوتاہی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔